صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ صدقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے پیارے بھائی، اگر صدقہ نفلی ہے تو پھر تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود نہ کھائیں بلکہ باہر فقیروں میں اس کو بانٹ دیں۔ اور اگر صدقہ نفلی نہیں ہے بلکہ صدقہ واجبہ ہے، وہ یعنی وہ زکوٰۃ کی مد میں یا صدقہ فطر کی مد میں، کفارے کی مد میں یا فدیے کی مد میں ہے، تو پھر انہی افراد کو دینا ضروری ہوگا جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ قرآن پاک میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں انہی افراد کو دینا ہوگا، ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی صدقہ واجبہ میں سے نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح صدقہ دینے والے شخص کے جو اصول ہیں، یعنی اس کے جو والدین ہیں، اس کے دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یہ اور اس کے فروع بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، اور شوہر یا بیوی، یہ اس صدقہ واجبہ سے نہیں کھا سکتے۔ اس کے اصول یعنی اس کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اور اس کے فروع بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، اور اس کی بیوی اور شوہر، یعنی بیوی اور شوہر بھی اس میں سے، اس صدقہ واجبہ میں سے نہیں کھا سکتے۔ اور اگر صدقہ نفلی صدقہ ہے تو اس میں سے گھر والے کھا سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بکری ذبح کر کے صدقہ کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا بچایا؟ ما بقی منہا، کچھ بچایا بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ما بقی منہا الا کتفھا، عرض کرتی ہیں کہ صرف ایک بازو ہی بچا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بچا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بقی کلھا غیر کتفھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی بازو کے سوا سب بچ گیا، بازو کے سوا باقی سب بچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نفل صدقہ جو خود کھا لیا وہ تو ذاتی استعمال میں آ گیا، لیکن جو تقسیم کر دیا گیا اس کا آپ کو ثواب بھی ملا ہے، اس کا آپ کو اجر بھی ملا ہے۔ تو صدقہ نفلی ہو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ باہر فقیروں کو تقسیم کر دیا کریں، جو مستحق افراد ہیں ان کو تقسیم کر دیں، اور اگر صدقہ واجبہ ہے تو پھر ان کو انہی افراد کو دینا ضروری ہوگا جو مستحق زکوٰۃ افراد ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اچھا تو پھر سن لیں کہ نبی اور رسول میں بنیادی اور آسان سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہو، سابقہ شریعت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نیو شریعت اس کے لیے تیار کی ہو، اور اس کو اس نئی شریعت کے ساتھ کتاب اس کو دے کر بھیجا گیا ہو۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اپنی نئی شریعت نہ ہو بلکہ سابقہ شریعت کے مطابق ہی وہ اپنی جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جو ان کے امتی ہوتے ہیں آگے، ان تک وہ پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی بن جائے گی کہ ہر رسول نبی تو ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ گواہوں کے متعلق جو سوال پوچھا تھا کہ کیوں ضروری ہیں گواہ، تو گواہ آپ خود بھی اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گواہ کیوں ضروری ہیں۔ گواہ اس لیے ضروری ہیں کہ دیکھیں جس لڑکی کو آپ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، نہ آپ نے اسے پہلے دیکھا ہے، نہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پہلے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، وگرنہ بہت ہی ایسے اجنبی ہوتے ہیں جو آپس میں دو خاندان جڑتے ہیں۔ تو کسی کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے، یا ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلقات ہیں۔ کوئی پکڑ لے اگر تو آپ کیا ثبوت دیں گے؟ جی ہمارے پاس ہمارا نکاح ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس وقت نکاح نامہ ہوا تو آپ انہیں نکاح نامہ دکھا دیں گے، اور نکاح نامہ بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب اس میں گواہوں کے سگنیچرز ہوں گے، تب اگلا بندہ جانے گا کہ بھائی ان کا شرعن نکاح ہوا ہے، یہ آپس میں میاں بیوی ہیں۔ تو گواہوں کی شرط اگر نہ رکھی جاتی تو پھر تو بہت ہی معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا، اور ہر زنا کرنے والا جوڑا بعد میں کہہ دیتا جی ہم نے تو نکاح کر رکھا ہے۔ اور گواہوں کی شرط نہ ہو تو کتنے ہی لوگ آپس میں نکاح کر کے عورتوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے، اور بعد میں نکاح کا ہی انکار کر دیتے، یا عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ایسا کر سکتی۔ تو دیگر معاملات میں بھی جو گواہوں کی شرائط رکھی گئی ہیں وہ انہی وجہ سے رکھی گئی ہیں۔ اور گواہوں کا پھر عادل ہونا، پھر گواہوں کا مسلمان ہونا، بالغ ہونا،
آزاد ہونا یہ بھی ضروری رکھا گیا ہے کہ وہ گواہ شرائط کے مطابق ہوں، ایسے نہ ہو وہ جھوٹے فراڈی ہوں، تو ان کے ذریعے تو کالے کرتوت بندہ کر سکتا ہے، اور آج کل کیے بھی جا رہے ہیں، گناہوں کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے انہی کی وجہ سے۔ تو نکاح کے وقت لڑکی لڑکے کے علاوہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے، مجلس بھی ہو، آس پاس اس کے اولیاء بھی ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ نکاح جیسی پاکیزہ یہاں پہ رسم ہو رہی ہے، 2 خاندانوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے گواہوں کو شریعت نے شرط قرار دیا ہے کہ جب تک گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح بھی فاسد رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بچہ رو رہا ہو تو کیا ماں نماز کو مختصر کر سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے بچے کو سلا دیں، یا آپ اپنے بچے کو ریلیکس کر دیں، اسے دودھ وغیرہ پلا دیں، یا اسے کھلونے وغیرہ دلا کے اسے خاموش کرا کے مصروف رکھ کے آپ نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ہاں، اگر نماز کے اندر آپ کا بچہ رونے لگ گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، فار ایگزامپل اس کا ہاتھ دروازے کے نیچے آ گیا، یا کسی اور چیز کے نیچے آ گیا، یا اور اسے کوئی ضرر پہنچا ہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کو توڑیں اور اپنے بچے کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں۔ وگرنہ اگر وہ تھوڑا بہت روتا ہے تو اس انداز میں آپ نماز نہیں توڑ سکتی، بلکہ نماز کو تھوڑا مختصر کر دیں، تھوڑا سا مختصر کریں۔ نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو مختصر کر کے جلدی نماز مکمل کر کے آپ اپنے بچے کو چپ کرائیں، اور چپ کروانے کے بعد اس کو سلا دیں، یا پھر اس کو مصروف رکھ کے آپ اپنی بقیہ نماز کو مکمل ادا کریں۔ سنتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جنت میں عورت کس کے ساتھ ہوگی؟ ماں باپ، بہن بھائیوں، یا شوہر کے ساتھ؟ دیکھیے، جنت میں ہر جنتی کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جنتی کے ساتھ رہے، تو اگر ان چاروں میں سے کوئی جنتی ہوا تو وہ ان کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے۔ جس کی عورت تمنا کرے گی جنت میں تو وہ اسی کے ساتھ رہے گی، کسی کو بھی فورس جنت میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کا شوہر جنتی ہے، وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شوہر کے ساتھ رہے۔ اگر شوہر جنتی ہے لیکن وہ یہ چاہتی نہیں کہ میں شوہر کے ساتھ رہوں، تو اس پہ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کسی اور جس مرد کے ساتھ، جس جنتی مرد کے ساتھ اس کا جی چاہے گا، اسی کے ساتھ اس کا نکاح وہاں پہ کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کے ساتھ من چاہے وہ اسی کے ساتھ۔ اس طرح کے الفاظ مذاق کے طور پر استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک مقدس الفاظ ہیں، ایک پاکیزہ رشتے کے بندھن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا مذاق کے طور پر اس طرح قبول ہے نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے مذاق میں کہہ بھی دیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ فقط قبول ہے کہنے کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح کے لیے مزید کئی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، لہٰذا فقط قبول ہے کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ دیکھیے، زنا جس کے ساتھ بھی ہو یہ گناہ کبیرہ ہے، سالی کے ساتھ اور زیادہ گناہ ہے، لیکن اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اس کی بیوی اس پہ حلال ہی رہے گی۔ حکم یہ ہے کہ ایک حیض کے گزرنے تک، یعنی 1 ماہواری تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، جب تک اس کی سالی کو 1 حیض نہ گزر جائے اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو پھر وضع حمل تک اسے اپنی بیوی کے پاس جانے سے روکا گیا ہے، اسے واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔